اچھی شکل جو ہے وہ سب سے مضبوط سفارش ہوتی ہے، لیکن بعض عادتیں شکلیں بگاڑ دیتی ہیں۔ آپ سوچیں کہ رات بھر کی نیند کے بعد اگر صبح آپ اٹھتے ہیں تو اس کے بعد بھی تھکے ہوئے، چہرہ اترا ہوا، آنکھوں کے گرد ہلکے، پٹھوں میں کھچاؤ اور تھکن سی اگر آپ کو فیل ہوتی ہے تو یہ ایک بڑی ہی معمولی سی عادت کی وجہ سے، جسے شاید ہم نے کبھی نوٹس بھی نہ کیا ہو، لیکن یہ اتنی خطرناک ہے، یہ آپ کو جلد بوڑھا کر دے گی۔ آپ خود دیکھیں کہ بچپن میں جو اچھی خاصی خوش باش شکلیں تھیں، ان کی بھی جو چہرے کی کشش ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر آپ بھی یہ فیل کرتے ہیں تو آپ اس پرابلم میں اکیلے نہیں ہیں، بلکہ یہ چیز ایک وبا کی طرح بڑھ رہی ہے۔ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ٹپس کے جس کے ساتھ آپ اس چیز کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنے فیس کو ری شیپ کر سکتے ہیں، جا لائن جو ہے ڈیولپ کر سکتے ہیں، اپنی اسمائل کو، نیند کو بہتر بنا سکتے ہیں، ڈپریشن سے نکل سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، جو آرتھوڈونٹکس کا جتنا بھی فکسیچر ہے، مطلب یہ بریسز ہو گئے، الائنرز ہو گئے، ریٹینرز ہو گئے، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اسی کی وجہ سے، جو پور بریدنگ ہے، ہم سانس لینا ہی نہیں جانتے کہ کس طرح سے سانس لیا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو سافٹ فوڈ ہے اس کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے۔ بیسیکلی یہ ایک کلچرل شفٹ ہے۔ جب سے انڈسٹریلائزیشن ہونا شروع ہوئی، دنیا چینج ہونا شروع ہوئی ہے، ہر کوئی تیزی میں ہے۔ آپ اس تیزی کا اندازہ اس چیز سے لگائیں کہ 1985 میں ایک سروے ہوتا ہے جس کے مطابق تقریباً 20% لوگ ایسے ہیں جن کے دانت ٹیڑھے ہیں اور ان کو بریسز کی ضرورت ہے، اور وہی سروے جب 2007 میں کیا جاتا ہے تو اس کے مطابق تقریباً 33% لوگ ایسے ہیں جن کو سیورلی ضرورت ہے، بہت زیادہ اشد ضرورت ہے بریسز کی، اور ساتھ ساتھ جو 2/3 لوگ باقی بچتے ہیں وہ بھی بارڈر لائن پہ ہے۔ اور ان دانتوں کا جو ٹیڑھا پن ہے وہ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جینیٹک پرابلم ہے، یعنی کہ جینز میں، ماں باپ سے بچوں میں یہ آ رہا ہے، لیکن مینلی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہیبٹس جو ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں۔ وہ بریدنگ ہیبٹس بھی ہو سکتی ہیں، ایٹنگ ہیبٹس بھی ہو سکتی ہیں، کہ جب ہم ناک سے سانس لیتے ہیں تو زبان جو ہے وہ اوپر جو تالو ہوتا ہے پیلٹ، اس کے ساتھ ریسٹ کرتی ہے اور وہ اس کو پریشر دیتی ہے اپورڈ اینڈ آؤٹورڈ، یعنی کہ جو اوپر کا جا ہے، میگزیلا جو ہے وہ گرو کرے، اور جب وہ گرو کرے گا اس کے ساتھ ساتھ جبڑوں کی گروتھ پوری ہوگی، دانت اپنے آپ کو خود بخود ایڈجسٹ کر لے گا۔ لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں کہ جب ہم ناک سے سانس لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے درمیان میں خلا آ جاتا ہے، جو زبان ہے وہ پوری طرح تالو پہ ریسٹ نہیں کرتی، درمیان میں سے ہوا کے گزرنے کے لیے ایک سپیس جو بن رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ اوپر کا پورا جو فکسیچر ہے وہ ڈراپ ڈاؤن کر جاتا ہے۔ دانتوں کے جو مسائل ہوتے ہیں اس میں کیا ہوگا کہ گمی اسمائل ہوگی، یعنی کہ اسمائل کرتے ہوئے زیادہ گمس جو ہیں وہ نظر آئیں گے۔ اسی طرح فیس کی جو گروتھ ہے وہ پراپر نہیں ہو سکے گی، آنکھوں کے گرد جو ہے ہلکے یہ پڑ جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب گروتھ پوری نہیں ہوگی تو چن جو ہے وہ یہ ریٹروڈیڈ ہو جائے گی، ایک بی شیپ جو فیس ہے وہ بن جاتا ہے۔ اور سٹارٹ اس کا کہاں سے ہو رہا ہے کہ بچے کی پراپر جو بریدنگ ہیبٹ ہے وہ پراپر سے ڈیولپ نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ جو ناک کا انوائرمنٹ ہے، اس کے اندر جو فلورا ہوتا ہے وہ بیسٹ سوٹیڈ ہوتا ہے سانس لینے کے لیے، کہ یعنی جتنی بھی ہوا اس میں سے گزرتی ہے وہ فلٹر ہو کے جا رہی ہوتی ہے، اس میں جتنے بھی وائرسز، بیکٹیریا یا فنگل وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم منہ کے اندر سے سانس لے رہے ہوتے ہیں تو وہ جو پورا پروسیس ایک فلٹریشن کا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم ڈائریکٹلی جو سانس لے رہے ہیں اس کے ذریعے ہوا جو ہے وہ لنگز میں جا رہی ہے، وہ پولیوٹیڈ ہو سکتی ہے، اس میں وائرسز، بیکٹیریا جو ہے وہ اندر جا کے انفیکشن کرے گی۔ اب یہ چیز صرف آپ کی اپیرنس کو، اس کا ایک جو بہت بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم منہ سے سانس لے رہے ہوتے ہیں تو پوری طرح جو آکسیجن جتنی باڈی کو چاہیے ہے وہ ہم انہیل نہیں کر سکتے۔ جب ریکوائرڈ مقدار میں آکسیجن باڈی کے اندر نہیں جائے گی تو جتنے بھی اعضاء ہیں وہ ایفرٹ کریں گے آکسیجن حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح جب برین کو پوری آکسیجن نہیں ملے گی تو ایک سٹیٹ ایسی آتی ہے جس میں تھکے ماندے لوگ نظر آتے ہیں، یعنی آپ کا جو انرجی کا لیول ہے وہ ریسٹور ہی نہیں ہو پاتا کیونکہ باڈی کو آکسیجن ہی نہیں مل رہی۔ ماؤتھ بریدنگ آپ کی اپیرنس اور انرجی لیولز کو ڈسٹرب نہیں کرتی، بلکہ اس کے پوری ہیلتھ پر بے شمار جو ہیں وہ اثرات ہیں، جس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ڈرائی ماؤتھ ہے، کہ منہ کا خشک ہونا۔ منہ جب خشک ہوگا، سلائیوا کی جو مقدار ہے وہ پوری طرح نہیں بنے گی
تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو مسوڑے کے مسائل ہیں وہ بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دانت میں کیڑا لگتا ہے اس کی ریشو جو ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے. اور دوسری طرف تھروٹ انفیکشن یعنی گلے کی جو انفیکشن ہے اس کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اور اگر یہ چیز بڑھتی رہے تو ایک کمپاؤنڈ ایفیکٹ آتا ہے. کمپاؤنڈ ایفیکٹ کا کیا مطلب ہے کہ گلے کا بھی انفیکشن ہو گیا, جو دانت ہیں وہ بھی کیوٹی زدہ ہو گئے, اس کے ساتھ ساتھ مسوڑوں کا پرابلم بھی ہو گیا. تو اس کا کمپاؤنڈ ریزلٹ کیا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ پراپرلی کھانا نہیں کھا سکتے, پراپرلی بول نہیں سکتے, اور اس طرح سے جو آپ کی کوالٹی آف لائف ہے یا ڈیلی لائف کی پرفارمنس ہے وہ متاثر ہو جائے گی. اور جب یہ چیز بچوں میں ڈیولپ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو اثرات ہوتے ہیں کہ ایک تو وہ پراپر اپنی جب نیند نہیں پوری کر سکیں گے, ان کی جو اسکول لائف ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ بیہیویئرل ایشو یعنی چڑچڑا پن آ جاتا ہے, بچے پراپرلی اسٹڈیز پہ فوکس نہیں کر پاتے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری جو پرابلمز آ رہی ہیں آخر اس کے پیچھے ریزنز کیا ہو سکتی ہیں. اس میں سب سے پہلے ٹونسلز ہیں, ایڈینوائڈز ہیں, یا ڈیویٹڈ سیپٹم یعنی ناک کی جو ہڈی ہے وہ ٹیڑھی ہے. اب اس سے نیکسٹ جو چیز ہے وہ ہے اس کا سلوشن. اس کے لیے کیا کریں گے؟ اگر تو ٹونسلز کا یا ایڈینوائڈز کا یا سیپٹم کا ایشو ہے تو اس کے لیے تو ہمیں سرجری کی ضرورت ہے. لیکن اگر دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جو ناک بند ہے, کلاؤڈ ہے, تو اس کے لیے نیزل سپریز ہوتی ہیں, کچھ رینزز کیے جاتے ہیں یا اس کے ساتھ ہومیڈیفائر یوز کیے جا سکتے ہیں. کچھ الرجک میڈیسن ہوتی ہے, یعنی اگر کسی چیز سے الرجی ہے اس کی وجہ سے بار بار یہ پرابلم ہو رہا ہے تو الرجی کی جو میڈیسن ہے وہ یوز کی جا سکتی ہے. اور سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ ماڈیفائیبل بیہیویئر ہے, کہ اگر آپ منہ سے سانس لے رہے ہیں, آپ چینج کرنا چاہتے ہیں کہ میں ناک سے سانس لوں, کسی قسم کا کوئی پرابلم بھی نہیں ہے, تو آپ اس بیہیویئر کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ منہ میں ٹیپ لگا لیتے ہیں رات کو سوتے وقت. یہ ایک سوشل میڈیا پہ یہ چیز چلتی ہے لیکن یہ ریکمینڈڈ ایک پروسیجر نہیں ہے. آپ اس کے لیے اگر ایشوز ہیں تو آپ ڈینٹسٹ سے یا ENT یا دوسرے جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. ان ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ اگر آپ بہتر سانس لیں گے, بہتر دکھیں گے تو بہتر فیل کریں گے. امید ہے کہ یہ انفارمیشن آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی, تو لازمی یہ ان لوگوں تک شیئر کریں جن کو اس چیز کی اشد ضرورت ہے, اور چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.